ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਾ ਪਰਨਾ शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। कहता हूँ जी कोई रात इस तरह की आए कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हो जाए, ठीक है जी। और ख्वाब ही में ना इमाम पाक हुक्म क्या फरमाए कि इसको कुरान पाक ला के दो। ख्वाब ही में मुझे कुरान पाक ला दिया जाए और ख्वाब ही में ना इमाम पाक हुक्म फरमाए, ऐ हमसे मोहब्बत के दावे करने वाले, ये कुरान है और ये वही कुरान है जो मैंने नेज़े पे पढ़ा था, ये वही कुरान है जो मैंने नेज़े पे पढ़ा। चल तेरे सामने पढ़ा हुआ है, ज़रा खोल के मुझे इसमें से सूरत ताहा तो सुना। क्यों भाई काड़े वाले हो की पिंड का नाम है जी 32 2 आर। क्यों भाई 32 2 आर वाले हो नौजवानों, सुना लो हो गई इमाम साहब ने सूरत ताहा। नहीं कोई झूठ मारे तो वखरी गल है, मैनू पता है जी, क्योंकि इमाम साहब ने सुनानी ये वाली नहीं सुनानी सुभाना कल्ला हुम्मा बाबे हमदे का वत्ता बारह कसमों का ते वत्ता आला जद्दों का ते वला इलाहा गए, इमाम साहब को सुनानी है। मैं वैसे एक सच्ची बात करूं, सुनान वाली बात तो बाद में है पुत्र, अब तो हालात इतने ख़राब हैं, पहले तो हमने सर पकड़ के बैठ जाना कि सूरत ताहा है किड़े सवारे च, इतने हालात ख़राब हैं पुत्र। मैं पुत्र इतनी दूर चल के को खुशामद तो करने आया नहीं ना, मैनू को ताड़े को पर्चियां चाहिए ने। क्यों जी मैंने बात गलत तो नहीं की, पहला तो इशू ये बन जाना है, मुझे इतना ही नहीं पता कि सूरत ताहा है खेड़े बारे। अल्लाह जी 4 बड़ी मारूफ आयात सूरत ताहा में, वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सूरत ताहा में, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी सूरह ताहा में, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा में, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका सूरह ताहा। लेकिन हज़रत जी दुख की बात है, हम तो कुरान को इतना छोड़ बैठे कि हमें इतना भी नहीं पता कि सूरह ताहा केड़े। अच्छा हो सकता है हज़रत अब नहीं, मेरे जाने के बाद आप शाह साहब के पास जाएं या जो मस्जिद के इमाम ख़तीब हैं या मुफ्ती कमर साहब हैं या अल्लामा साहब हैं, तो नहीं वेखो ना मुसबाई साहब की भी तो ज़्यादती है ना, कोई सौखी सूरत पुछ लेंदे, एडी औखी पूछी है, ये तो सानू पता ही कोई नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने सूरत ताहा का नाम क्यों लिया है। ये हदीस पाक का मफहूम है जी, अभी मखलूक पैदा नहीं की, अल्लाह पाक और फरिश्ते हैं। लिखा है जी अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की है। मैं कहता हूँ हज़रत जी क्या वो जब अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही पढ़ी होगी, इत्थे ते साढ़े कारी पढ़न ते दिल नूं हथ पैंदा है हज़रत हैं। कारी सैयद सदाकत अली साहब पढ़ें, जी कारी रफ़ीक नक्शबंदी साहब पढ़ें, वो कारी करामत अली नईमी साहब थे, विसाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। जी कारी हमारे बीबुल्ला चिश्ती साहब हैं सियालकोट से, ये पढ़ें तो दिल को हाथ पड़ता है। कुर्बान जावा जदू अल्लाह पाक ने अपनी शान दे मुताबिक आप पे पढ़ी होगी तो क्या कहा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अल्लाह पाक ने पढ़ी हो अपनी शान की, कि अल्लाह जुबान से होंठों से चेहरे से पाक है अल्लाह, जैसी उसकी शान के लाए। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अब मखलूक तो लिखा है जी 1000 साल बाद पैदा की गई। अब सुनी किन्होंने? फरिश्तों ने, जनाब जिब्राइल ने, जनाब मीकाईल ने, जनाब इसराफील ने।
جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے ہائے 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 ہائے. امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے. خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار، انہوں دے نا تے قرآن کھولو یار. بڑیاں کھیراں کھا لئیاں جے، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں. خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن. امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے. اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی. انہوں نے کہنا چل 16واں پارہ کھول لب جائے گی. اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. سنانی کیوں امام صاحب کو سنانی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں. پھر پتر ان میں کی آنکھاں میں جی آخری بات کر کے نا، معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے. یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا، کسی جگہ ہم ٹھہرے، جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. اوے محمود، وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے ہیں صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو حضرت، سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام، حضرت صاحب رب کا کلام، اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں اور تیرے میرے پاس کھولنے کو. تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر صدا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری صدا اس لیے پتر میں جتھو ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا لوئے لوئے پر لے کڑی. چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے، تو پتر یاد رکھیں کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آتا تو کی کہیں گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کو اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے، باقی کنوں سنائیے. لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ. اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا. اب جناب عبداللہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہے جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے. ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں.
اتنا پیار قرآن سے. لیکن اتنے ਧਮਾਲਾਂ تے ਭੰਗੜੇ تے جناب ਭੰਗ تے جناب عجیب باتیں ہیں. نہیں پتر قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگا ہوں. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں جنوں قرآن شریف نہیں نہ آندا شروع کریے. نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگدیاں انہوں نے. تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں. تینوں قرآن نہیں آندا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی. امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن ہے. تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن ہے. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے. حضرت جی سکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جے. حال ویکھ لو اپنا پہلے. اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار. میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑتا. ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق کرو. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا. وہ جی ماہر معاشیات ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی. ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو. نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ پتر کسی کو بھی نہیں ہونی ہے. ہاں جی یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر دی. کھولو قرآن اپنے گھروں میں, لاؤ اپنے گھروں میں سجدے, لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار. کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے, کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اس کی کون ٹھیک کرے گا؟ اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف. یہ آپ کی